لوگ اکثر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، بھائی کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس سے دل کا حال کہہ سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے سب کچھ کہا جا سکے اور وہ بھی ہمیں سب کچھ کہہ دے۔ دوست غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آج کی دنیا میں کہہ رہے ہیں آپ کہ دوست نہیں رہے۔ اس پہ مجھے ایک پرانا کاغذ یاد آیا۔ پرانا کاغذ ایک قدیم بریف کیس میں سے نکلا تھا اور وہ بچپن کا تھا، وہ بس کیسے محفوظ رہ گیا مجھے نہیں پتہ، جیسے بہت سی چیزیں گھر میں پڑی رہتی ہیں وہ محفوظ رہ گیا۔ وہ کاغذ زرد رنگ کا ہو چکا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں دوستیاں، ایک تو دوستیاں وہ ہوتی تھی جو محلے میں ہوتی ہیں، جو گلی میں ہوتی ہیں آپ کی، ایک آپ کے تعلیمی ادارے میں ہوتی ہیں، دو تین طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک دوستی اس وقت ایسی ہوتی تھی جو اب نہیں ہے، اور وہ ہوتی تھی قلمی دوستی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید جانتے بھی نہ ہوں کہ قلمی دوستی کیا ہے۔ پین پال بنتے تھے، پین فرینڈ بنتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ کئی رسالوں میں، اخباروں میں، باہر کے میگزینز میں، یہاں کے میگزینز میں یہ چھپتا تھا کہ جی آپ دوست بنائیے خط کے ذریعے۔ اس میں پتے دیے ہوئے ہوتے تھے مختلف لوگوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے پتے ہیں وہ جو قلمی دوستی چاہتے ہیں۔ آپ نے وہ پڑھا، آپ کو کوئی اچھا لگا تو آپ نے کہا کہ میں اس کو خط لکھتا ہوں، اور آپ نے اس کو خط لکھا کہ بھئی میں قلمی دوستی قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اور پھر اس نے پسند کیا آپ کی بات، اپنے بارے میں بتاتے ہیں آپ تو وہ اس نے پسند کیا تو پھر وہ جواب دیتا ہے یا وہ جواب دیتی ہے۔ اس طرح قلمی دوستی قائم ہو جاتی تھی، اور وہ قلمی دوستی رفتہ رفتہ بہت گہری دوستی میں بدل جاتی تھی، حالانکہ دونوں نے ایک دوسرے کو سے براہ راست ملے بھی نہیں ہوتے تھے۔ بعض اوقات دوسرے ملکوں میں جو قلمی دوستی ہوتی تھی اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں تھا ملنے کا، لیکن وہ دوستی بڑی پائیدار اور ایسی ہوتی کیونکہ ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ اپنی دل کی بات بتانے لگتے تھے، اپنی پریشانیاں بتانے لگتے تھے، اپنی کامیابیوں کو ذکر کرنے لگتے تھے، اپنا سب کچھ بتانے لگتے تھے۔ تو یہ جو کاغذ نکلا میرے پاس ایک زرد رنگ کا، یہ مجھے یاد آیا کہ یہ کوئی میرا خیال میں 14-15 سال کا تھا، اور میرے کزنز بھی تھے کچھ ساتھ، انہوں نے بھی قلمی دوستی کی تھی۔ تو ایک لڑکی سے دوستی ہوئی، اس کا نام تھا ممتاز نیاز۔ اب عجیب سا نام تھا، نیاز۔ وہ سری لنکا کی تھی، کولمبو میں رہتی تھی، اور اس کو خط لکھا، اس کا جواب آیا، اور اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ وہ ہم عمر تھی میری، اور میں نے اپنے بارے میں بتایا۔ ممتاز نیاز جو ہے وہ اس کے والد کا نام نیاز تھا، اور ان کی یہ فریٹ کمپنی تھی، بحری جہازوں کے ذریعے سامان لانے لے جانے کی کمپنی تھی۔ ایک دولت مند گھر کی لڑکی تھی وہ۔ تو وہ خط جو ہے نا آنے جانے لگے۔ اب وہ خط جو آتے جاتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے اسکول کا بتاتی تھی، کبھی کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی، کسی پیپر میں کمزور ہوئی، میں بھی اسی طرح کی باتیں بتاتا تھا، محلے کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، اپنے تجربات کے بارے میں، اپنے ابا اماں کے بارے میں، اس طرح کی ہوتی تھی۔ اچھا وہ جو چیز تھی وہ ایک بڑی فیسینیٹنگ چیز تھی۔ فیسینیٹنگ کیا تھی کہ آپ خط لکھتے تھے، خط پہنچتا تھا ہفتے بھر میں، اب آپ اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، 2 ہفتے تک آپ ایک خط کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے آج آپ کسی کو واٹس ایپ کا پیغام بھیجتے ہیں، 5 سیکنڈ میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ وہ 2 ہفتے انتظار ہوتا تھا کسی دوست کے خط کا۔ 2 ہفتے بعد جب وہ خط آتا تھا، اچھا یہ جو انتظار تھا نا، یہی میجک تھا، اصل جادو یہی تھا کہ پتہ نہیں اب جواب کیا آئے گا، کیا ہوگا ساتھ۔ وہ کوئی تصویریں بھیجتے تھے ایک دوسرے کو، اپنے گھر کی تصویر بھیجتے تھے، اپنے فیملی کی تصویریں بھیجتے تھے۔ تو وہ جو انتظار تھا اور جو اینٹیسپیشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ ایک ایسی چیز تھی، وہ ایک بالکل الگ دنیا تھی جس میں آپ ایک بالکل اجنبی کو دوست بنا لیتے ہیں اور اپنے دل کی بات اس سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی پریشانیاں شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی خوشیاں اس سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک کنیکشن ایسا بن جاتا ہے رفتہ رفتہ جو آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ وہ دوستی آپ نے کمائی ہوتی ہے، وہ بہت سلو ہوتی تھی لیکن وہ بہت گہری ہوتی تھی۔ آج میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میرا کوئی دوست مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یار دوست نہیں ملتے جن سے کوئی دل کی بات کی جا سکے، کوئی قریبی دوست نہیں پیدا ہوتا نیا، کوئی ایسا آدمی نہیں آتا
جس سے دل چاہے کہ دوستی کر لیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کیونکہ بظاہر ہم سب کے سینکڑوں اور ہزاروں دوست ہیں. وہ کیسے؟ ہم فیس بک پہ ہم نے ہزاروں دوست بنائے ہوئے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ایک بس کلک کرنا ہے ایڈ فرینڈ، جس کو دوست بنانے. آپ کی ریکویسٹ چلی گئی اور اس نے قبول کر لی، اب دوست بن گئے. 1 بن گیا، 2 بن گئے، 10 بن گئے، 100 بن گئے، 1000 بن گئے، 3000 بن گئے، 5000 بن گئے. اب آپ کو سب پتہ ہے بظاہر تو ایک دوسرے کے بارے میں. کیوں کیسے پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے تصویر ڈالی تھی کہ وہ مری گھومنے گیا تھا، تصویریں ڈالی تھی اس نے. اس کے بچے کی سالگرہ تھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ صاحب وہ سالگرہ تصویریں ڈالی تھیں. وہ اپنی بہت سی باتیں شیئر کرتا ہے اس پہ، آپ جان لیتے. تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا چیز کھانے میں پسند کرتا ہے، وہ کہاں ڈنر کرنے جاتے ہیں وہ میاں بیوی، وہ ان کے کون رشتہ دار ہیں، وہ جو ان میں سے کس کا انتقال ہو گیا، ان میں سے کس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی منائی جا رہی. اس حد تک ایک دوسرے کے بارے میں معلومات ہیں کہ کوئی حد نہیں. لیکن یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہم محسوس تو کر رہے ہیں، لیکن جو کنیکشن ہے وہ بڑا مصنوعی سا لگتا ہے، سطحی سا لگتا ہے. آپ ان 5000 لوگوں سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جو دل کی بات کرنے کے لیے شاید روبرو بات ہو سکتی ہے، شاید اکیلے میں بات ہو سکتی ہے. آپ کیسے فیس بک پہ کسی کو کسی کی وال پہ لکھ دے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، تو بھائی وہ جو باقی 4999 لوگ ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے جن کو آپ نہیں پڑھانا چاہتے. تو جو دل کی بات ہے وہ نہ کوئی آپ سے کہہ پاتا ہے نہ آپ اس سے کہہ پاتے. اور بہت وسیع ہے فرینڈشپ کا میدان جو ہے نا اب، لیکن بہت ہی سطحی شیلو ہے بالکل. اور یہ جو ہے نا صرف کس چیز پہ مبنی ہے؟ کامنٹ پہ. کسی نے تبصرہ کیا، آپ کے بات سنی اور کہا واہ 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 زبردست، سبحان اللہ، بہت عمدہ، مبارک ہو، سالگرہ مبارک. اور یا کوئی شیئر کر دیا کسی نے، کوئی ریئیکشن دے دیا، کوئی تھمز اپ کا نشان دے دیا. تو اب یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ پرانے دن بڑے اچھے تھے. اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور لیکن یہ بھی غلط نہیں ہے کہ یہ جو دوستیاں ہیں، یہ جو آج کی دوستی جس کو ہم دوستی کہہ رہے ہیں، یہ دوستی کی کوئی عجیب سی قسم ہے. اچھا اب چکر کیا ہے کہ 5000 لوگ ہیں یا 4000 لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے دوست بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ آپ ایک دوسرے سے بہت سطحی سا سرسری سا تعلق رکھ رہے ہیں. یہی تصویروں کا اور کامنٹس کا، اور جو آپ نے شیئر کر دیا، کوئی سیاسی پوسٹ شیئر کر دی، کوئی مزاحیہ بات شیئر کر دی، کوئی میم بھیج دیا، کوئی کارٹون بھیج دیا، یہ ہے آپ کے تعلقات کا لیول. کہنے کو آپ دوست ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ وہ دوست نہیں آپ کے ہوتے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے بہت سے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، تو وہ دوست کیسے تلاش کیے جائیں؟ اس کی تلاش جو ہے نا، وہ لوگ جو عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کیسا کامنٹ کر رہا ہے، کیسا لکھ رہا ہے. وہ لوگ جو صرف دوسروں کی چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، صرف خود کچھ نہیں لکھ رہے، خود کوئی بات نہیں کر رہے، تو وہ جو صرف شیئر کر رہے ہیں ان سے دوستی ہونا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. لیکن جو لوگ کوئی بات لکھتے ہیں، کوئی مزے کی بات، کوئی سنجیدہ بات، کوئی تجزیہ، کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو لگے، یا پھر جن سے آپ کو لگے کہ آپ کے اور ان کی جو شوق ہیں وہ ایک جیسے ہیں. مثلا کسی کو موسیقی کا شوق ہے، کسی کو ناول پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو ایڈونچر کا شوق ہے، وہ کہیں مختلف جگہوں پہ مہم جوئی کے لیے جاتے رہتے، کوئی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، سیر کرنا چاہتا ہے اور جاتا رہتا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کے مزے کا دوست بن سکتا ہے، کون آپ کے قبیلے کا ہے. یہ جو چیز ہے نا، اس کو اب جب آپ اس کو کامنٹ کرتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا.
لیکن ان کے سوال جواب سے، ان کی باتوں سے، ان کے لکھی ہوئی باتوں سے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی، یہ آپ کے ٹائپ کا آدمی ہو سکتا ہے۔ تو پوٹینشیل ہے دوستوں کا، ان ہزاروں لوگوں میں پوٹینشیل ہے دوست بننے کا، لیکن یعنی را مٹیریل ہے، خام مال تو موجود ہے، لیکن اب اس کو دوست بنانا اور آن لائن دوست بنانا ذرا عجیب سا لگتا ہے، تو لیکن وہ بن سکتا ہے۔ اب وہ جو کچھ لوگ ہیں ان سے کیسے رابطہ کیا جائے؟ رابطہ کرنے کی میرا خیال ہے ایک تو ارادی طور پہ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان میں سے ایسا ہے جو آپ کے دل کے قریب آ سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جو آپ کے ہم مذاق ہے، اس کا ذوق اور آپ کا ذوق ایک ہے، اس کے شوق اور آپ کے شوق ایک ہیں، اس کی تعلیم اور آپ کی تعلیم ایک ہے، اس کا تجربہ اور آپ کا تجربہ ایک ہے، یا آپ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ایسا تجربہ ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کامن گراؤنڈ جو ہے نا وہ ملتا ہے، تو آپ اس کو ارادی طور پہ اس سسٹم کو بریک کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا فیس بک کی دوستی کا سسٹم، اس کو بریک کرنا ہوتا ہے۔ دوستی اپنی جگہ رہے جتنے ہزاروں لوگوں سے، اس آدمی کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا دوست بن سکتا ہے، تو وہ اس سے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تعارف کیسے حاصل کرنا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک آدمی ہے جو جینوئن ہے بالکل، اور وہ آپ کے لیے ایک اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے، اور دوست ثابت ہو سکتا ہے سے مراد آپ کے ساتھ چل سکتا ہے، آپ کے ساتھ لڑے گا نہیں، آپ سے کوئی ایسا اختلاف نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا۔ آج کل کے زمانے میں ایک یہ بہت ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بد تہذیبی کرتے ہیں، کسی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایون گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بد تہذیب ہوتے ہیں کہ وہ خواتین کو تنگ کرتے ہیں ایسے ذو معنی جملوں سے، تو ان آدمیوں کو آپ پہچان سکتے ہیں بہت آرام سے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ لوگ صرف پگڑی اچھالنے کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، اور اپنی عزت کی انہیں کوئی فکر نہیں، ان سے تو دور ہی رہنا ہے۔ وہ جو آپ کا ہم مذاق ہے، جو تہذیب یافتہ ہے، شائستہ ہے، آپ کی طرح پڑھا لکھا ہے، یا پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو دانا ہے، سمجھدار ہے، تو اور کوئی پیشن ایسا ہے جو آپ اور وہ شیئر کرتے ہیں، تو یہ وہی پرانے زمانے کی قلمی دوستی والا ایک آپ نے کوئی ڈھونڈ لیا۔ اب اس نے کوئی بات لکھی لمبی سی، کوئی اچھی بات لکھی، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی بہت بالکل درست کہا، بہت اچھا لکھا۔ یہ نہیں کرنا، آپ اس کو ایک میسج بھیجتے، میسنجر پہ مثلاً میسج بھیجتے، آپ نے جو بات لکھی وہ میرے دل کو لگی، میں بھی اس تجربے سے گزرا ہوں، اور میں بھی شاید ان ایسی باتوں سے آپ سے سیکھ سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہوں۔ تو وہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ کی پوسٹ سے، آپ کی بات سے میں نے کئی باتوں پہ سوچنا شروع کیا، ان باتوں پہ سوچنا شروع کیا، یہ آپ نے اس کو میسج بھیج دیا۔ تو اب یہ آپ نے جو فیس بک پہ باہر ایک کنورسیشن ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اس کو ایک الگ کمرے میں، میسنجر کے کمرے میں میسج کے ذریعے الگ کر دیا، گویا آپ صرف آپ ہیں اور وہ ہیں۔ اب یہ دو دوست اگر ان میں پوٹینشیل ہے تو یہ خود بخود دوست بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ماڈرن لیٹر ہے نا وہ ایکسچینج کرنا ہوتا ہے، کہ اب آپ کا وقت ہے کہ ایسے مثال کے طور پہ میسنجر جو ہے وہ ایک عارضی سا وہ ہوتا ہے، اس میں اب تفصیل سے نہیں بات کرتے، تو جب آپ کے درمیان کچھ گفتگو ہو جاتی ہے میسنجر پہ، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت مزے کی باتیں ہیں، ہم اس پہ بہت سی بات کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اگر ہم واٹس ایپ پہ کر لیں تو اچھا نہیں ہوگا؟ آرام سے پھر واٹس ایپ کے نمبروں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ 5000 لوگوں میں سے آپ نے ایک دوست تلاش کرنے کا کام شروع کر دیا اور کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی۔ اب وہ یہ جو ای میل ہے اور یہ جو واٹس ایپ کے پیغامات ہیں، یہ وہی پرانے زمانے کے لیٹر کی طرح کہ جس میں آپ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، تفصیل سے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اس میں آپ ایک دوسرے کو باندھتے نہیں ہیں،
یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے آپ کو ابھی یہ میسج بھیجا ہے طویل واٹس ایپ پہ فوراً جواب دے. نہیں، وہ اگر آپ کی قدر کرتا ہوگا تو وہ فوری جواب نہیں دے گا. شاید وہ سوچنے کا وقت لے رہا ہو، وہ تھوڑی دیر بعد جواب دے دے گا، کل دے دے گا جواب، پرسوں دے دے گا. تو یہ دوستی زبردستی کی دوستی نہیں ہے، یہ مرضی کی دوستی ہے. اس کے بعد آپ اپنے پسند کے چیزوں کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں. کوئی کتاب جو آپ نے پڑھی ہے، کوئی واقعہ جو آپ نے سنا ہے، جو اس کی پسند کی چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے یا اس کے پاس ہے، تو اس کا آپ اس کی کاپی بھیج دیتے ہیں، اس کی تصویر بھیج دیتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ ایک دوستی بنتی جاتی ہے. دوستی جو ہے وہ یہاں تک تو بالکل ایک ابتدائی سطح کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو فیس بک ہے یہ پرانے زمانے کی محکمہ ڈاک ہے. تو ٹول بدل گیا ہے، صرف وہ محکمہ ڈاک اسی طرح ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ٹول بدل گیا ہے، خط کی بجائے فیس بک آ گیا ہے، لیکن جو انسان کی خواہش ہے، دماغ سے دماغ کی گفتگو اور دل سے دل کی بات، وہ ہمیشہ وہی رہی ہے. اس زمانے میں بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. اصل بات پھر میں نے کہا نا کہ وہ پہلے جو ایک بہت سلو ہوتا تھا لیکن ڈیپتھ ہوتی تھی. اگر آپ آج یہ سب کرنا چاہیں تو یہ آپ کو کانشیسلی اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کر سکتے دوستی. یہ صرف ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ یہاں 2 3 4 ہم مذاق ہم ذوق لوگ جو ہے ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں، اور ایسا تعلق رکھ سکتے ہیں جو 1 سال 2 سال 10 سال زندگی بھر جاری رہے. زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اچھے دوست، سمجھدار دوست، مشورہ دینے والے دوست، آپ کی فلاح کا خیال رکھنے والے دوست مشکل سے ملتے ہیں، عام زندگی میں نہیں مل پاتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے اسی دوستی کو پانے کا جو بہت پہلے، برسوں پہلے ہوا کرتی تھی، اور جس میں ہم خط لکھا کرتے تھے. وہ خط جو آج زرد رنگ کے کاغذ بن چکے ہیں. لیکن اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ کی دوستیاں مضبوط ہو جائیں گی کچھ لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اب وہ خطوط کے سلسلے کی بجائے یہ کوئی ای میل کا تھریڈ ہے یا واٹس ایپ کا تھریڈ ہے جو چلتا آ رہا ہے. ایک سوال کا جواب، دوسرے سوال کا جواب، ایک جذبے کا اظہار، دوسرے جذبے کا اظہار، تعلق بن جائے گا. تو دوست کہیں غائب نہیں ہوئے، دوست یہیں موجود ہیں، آپ کو تلاش کرنے ہیں.